اچھا علی بھائی، مفتی طارق مسعود صاحب نے آپ کے حق میں جو فتویٰ دیا تو ان کا ایک کلپ منظر عام پر آیا کہ آپ نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ چونکہ میں نے ان کے حق میں ایک ویڈیو بنائی تھی تو مفتی صاحب نے اسی پر میرے حق میں بھی ایک ویڈیو بنائی اور فتویٰ بھی دیا۔ اس پر مفتی صاحب نے یہ کہا کہ انجینئر صاحب نے میرے دفاع میں حق ادا نہیں کیا، چونکہ وہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ گستاخی تو کی ہے، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ علی بھائی نے گستاخی نہیں کی۔ اچھا، تو گلہ کر رہے تھے وہ۔ ہاں جی، پہلی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کا میں نے شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کا یہ کہنا کہ میں نے ان کو فیور نہیں دی، فیور تو دی ہے، میں نے کہا تھا یہ میرے نزدیک گستاخی ہے، اور میں نے عبارت کے اوپر بات کی تھی، میں نے مفتی صاحب کو گستاخ نہیں کہا۔ صحیح، اس کا فرق سمجھیں، یہ علماء سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ گستاخ ہیں، میں نے کہا یہ گستاخی ہے، یعنی جو کچھ ہوا وہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جب توبہ کر لی تو معاملہ ختم۔ مفتی صاحب مجھ سے تو گلہ کر رہے ہیں، اپنے علماء سے کیوں نہیں پوچھتے جنہوں نے کہا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ چھوٹے موٹے علماء نے نہیں، وہ اخون مفتی اخون جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ آپ بڑے مفتیوں کو بٹھا کے تجدید نکاح بھی کریں۔ صحیح، ان کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے؟ تو ہمیں پھر وسوسے آئیں گے کہ آپ اپنے کابرین سے ڈرتے ہیں، جس طرح بریلوی مقابر پرست ہیں، دیوبند اکابر پرست ہیں، پھر تو یہی لگتا ہے نا ہمیں۔ تو یہ سارا نزلہ میرے اوپر کیوں ہے؟ جو اس وقت کہہ رہے تھے اس کے نکاح بھی ٹوٹ گیا، یہ توبہ کرے گا، اور پھر توبہ کی بھی انہوں نے، توبہ پھر کس چیز کی؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ میرے نزدیک وہ گستاخی ہے، لیکن چونکہ آپ نے توبہ کر لی بات ختم ہوگی، لیکن وہ گستاخی کے باوجود میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے اوپر کوئی دفعہ کاٹی جائے، توبہ پیش کی جائے گی جو ہمارا موقف ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، انہوں نے کہا کہ جی میں نے فیور دی ہے، اگر وہ نہ بھی دیتے تو بھی میں دیتا، بہت اچھی بات، لیکن وہ فیور کا وضو ٹوٹ گیا جب علماء نے ان سے رابطہ کیا، اور ان کی آڈیو میسی ٹی وی والوں نے چڑھائی ہوئی ہے، جی جی، اس پہ تو انہوں نے کہا اس پہ 295C بھی لگاؤ، 295A بھی لگاؤ، B بھی لگاؤ۔ میں نہیں کہتا کہ اس کو باہر نکالو، اس کو اندر ہونا چاہیے۔ وہ پھر کیا ہے؟ اور وہ ناسخ ہے، یہ فیور کرنا منسوخ ہے۔ آپ نے آج وہ جو تھوڑی سی نیکی کی تھی نا، وہ بھی ضائع کروا دی ہے، وہ تو منسوخ ہو چکا۔ بیان وہ ہے جو انہوں نے میسج ٹی وی والوں کو دیا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر کوئی نیکی کا کام ان کے حصے میں کوئی آ بھی جائے نا تو توفیق پھر چھن جاتی ہے۔ جیسے ہی مولویوں کا ڈنڈا آتا ہے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ مجھے دیکھا آپ نے کبھی میں بیک فٹ پہ گیا ہوں؟ میں نے نظر آتی کونسل کو نہیں خاطر میں لایا، نہ نظر آتے کو لایا میں، حالانکہ اس وقت آپ کو پتا ہے وہ اس حکومت اور ریاست کی آنکھوں کا تارا ہے، پرائم منسٹر نے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ تو آپ نے کہیں جھول دیکھی ہے؟ میں جب سے نکلا ہوں میں اسے آڑے ہاتھوں لے رہا ہوں، کیونکہ وہ دین کا دشمن ہے۔ اس نے ایک ختم نبوت کے مجاہد کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے، میرے سر میں اس نے گولی ماری ہے، اور یہ مجھ سے مراد انجینئر محمد علی مرزا نہیں ہے، ایک دین کا خادم ہے۔ جی جی، یہ اس نے کسی کے ساتھ بھی کیا ہوتا تو میں اس کو نہ چھوڑتا۔ تو یہ جب تک نظر آنا بند نہیں نہ ہوتا اپنے نیچرل پیس کے اندر، اس وقت تک میں اس کی اس ایکٹیویٹی کے اوپر گرفت کرتا رہوں گا۔ لہذا مفتی طارق مسعود صاحب والا معاملہ تو منسوخ ہو گیا۔ ظاہر ہے خود ہی آپ نے انہوں نے واٹس ایپ پہ جو باتیں کی ہیں تو وہ تو بیک فٹ پہ چلے گئے تھے، لہذا انہوں نے جو میری فیور بھی کی تھی وہ ریورس کر چکے ہیں خود فیور۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ انہوں نے تقیہ کیا ہوگا یقیناً اپنے علماء کو خوش کرنے کے لیے، اور جو میرے حق میں انہوں نے بات کی وہ اصل ہوگی، اور جو میسج ٹی وی والوں نے آڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ تقیہ ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میسج ٹی وی جو دیوبندیوں کا ہے 3 سال ہو چکے ہیں، ان کو بلال بھائی کی سفارش پہ میں نے آفر کی ہوئی ہے کہ آ جاؤ ادھر سامنے بیٹھ کے بات کر لو، ادھر ادھر جو پوچھتے رہتے ہو تو تم اینکر بنو نا۔ جب اس کو موقع ملتا ہے یہ ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے پتا ہے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ ابھی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اویس ربانی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ریلیز ہونے والی ہے، ہاں، اس میں آپ کو اور کئی چیزیں پتہ چلیں گی کہ نجی محفلوں میں کتنا ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں۔ ہاں، مفتی منیب صاحب نے کہا ہے کہ اس بلا کو اپنے اوپر آپ نے سوار نہیں کرنا، اس بلا سے جان ہی چھڑانی ہے، یہ فتوے شتوں سے پیچھے ہٹے۔ صحیح صحیح، انہوں نے پتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، کہہ رہے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں، یہ بنو امیہ ہے۔ ہاں، یہ بنو امیہ کی باقیات ہے یہ۔